اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں قوم سمود کا ذکر کریں گے۔ صالح علیہ السلام کا قوم کو دعوت دین دینا۔ قوم سمود نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی شروع کی اور تمام زمین میں فساد مچا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اپنی وحدانیت اور عبادت کی طرف صالح بن عبید بن آصف بن ماسک بن عبید بن خارد بن سمود بن جائر بن ارم بن سام بن نوح و نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے آ کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور کفر و شرک سے منع فرمایا۔ جب صالح علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو قوم انہیں مختلف طعنے دیتی، جسے قرآن پاک نے بڑے عجیب انداز میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی۔ کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستی سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستی ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلیان میں ڈال رکھا۔ سورہ ہود آیت نمبر 62۔ سمود کی بستی کہاں واقع تھی؟ اللہ تعالیٰ نے سمود کو بڑی طاقت اور لمبی عمریں عطا کی تھی۔ سمود ہجر کے علاقے میں وادی قرا کی طرف آباد تھے اور یہ وادی حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے۔ قوم کا صالح علیہ السلام سے نشانی طلب کرنا۔ صالح علیہ السلام ہر وقت اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہتے تھے۔ آپ ان کی کسی سختی و سرکشی کی پرواہ نہ کرتے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے، کفر و شرک سے منع کرتے، لیکن قوم کی کہ سرکشی اور نافرمانی میں بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ قوم نے صالح علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی نبوت کی نشانی لاؤ۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ تم اس وسیع و عریض پہاڑ کے قریب پہنچو۔ جب قوم پہاڑ کے قریب پہنچی تو پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی نبوت کی نشانی دلیل کے طور پر ظاہر کی۔ پھر صالح علیہ السلام نے کہا، اب یہ اللہ تعالیٰ ہی کی زمین سے کھائے گی اور پیے گی، تم میں سے کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں اپنے شکنجے میں جکڑ لے گا۔ پھر صالح علیہ السلام نے اونٹنی کی باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور پانی پئیں گے۔ قرآن نے اس قصے کو یوں بیان فرمایا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 73۔ صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 155۔ آل سمود پر عذاب آنے کی اطلاع۔ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ سورہ ہود آیت نمبر 65۔ پہلے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، دوسرے دن پیلے اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ جب قوم نے اپنے ساتھ یہی معاملہ دیکھا تو تمام لوگوں نے اپنے جسموں پر خوشبو لگا لی اور مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قوم سمود کی عمریں اور رہائش گاہیں۔ عمر بن خواجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سمود کو لمبی عمریں عطا کی تھی۔ ان کی عمریں اس قدر لمبی ہوتی تھی کہ جب اس سے کوئی شخص مٹی گارے سے گھر تعمیر کرتا تو وہ گھر کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتا مگر وہ شخص زندہ ہوتا۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے گھر تعمیر کرنے شروع کر دیے۔ یوں اونچے پہاڑوں کو انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا، رزق کی ان پر کوئی تنگی نہ تھی۔ سمود والوں کی سرکشی اور معجزہ طلبی۔ کچھ ہی عرصے بعد قوم نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ آپ کا رب ہمارے لیے کوئی دلیل پیش کرے تاکہ ہم جان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پہاڑ میں سے بطور دلیل اونٹنی کو نکالا گیا، اور وہ اونٹنی ایک دن پانی پیتی اور دوسرے دن بستی کے تمام جانور پانی پیتے۔
جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی تو اس دن بستی والے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلاتے تھے۔ اللہ کی اونٹنی کا وافر دودھ دینا، یہ اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دیتی کہ ان کے تمام چھوٹے بڑے برتن بھر جاتے۔ تھوڑے دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع کیا کہ تمہاری قوم اونٹنی کو ذبح کر دے گی۔ جب صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اونٹنی کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، تو قوم نے انکار کیا اور کہا کہ ہم ہرگز یہ کام نہ کریں گے۔ لیکن صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم میں ایک بچہ ہوگا جو اس اونٹنی کو ذبح کر دے گا۔ تو پوری قوم نے بے ایک آواز کہا کہ آپ ہمیں اس بچے کی علامتیں بتائیں، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ صالح علیہ السلام نے کہا اس بچے کا رنگ سرخ، زردی و سفیدی مائل ہوگا اور کچھ نیلا اور کچھ سرخ ہوگا۔ اللہ کی اونٹنی کے دشمن کی ولادت۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ اس شہر میں دو بوڑھے دوست رہتے تھے، ان میں سے ایک کے لڑکا تھا اور دوسرے کی لڑکی۔ دونوں اپنی اولاد کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اتفاقاً ایک دن دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ اب تک تم نے اپنی اولاد کی شادی کیوں نہیں کی؟ دونوں کا ایک ہی جواب تھا کہ مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ بس دونوں نے اپنی اولاد کی شادی کر دی۔ ان دونوں کے ہاں وہ لڑکا پیدا ہوا جس کی پیش گوئی صالح علیہ السلام نے کی تھی۔ اونٹنی کے قاتل بچے کی پیدائش۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو لوگوں کو نے اس بچے کی علامات بتائیں، تو انہوں نے شہر کی 8 قرانٹ عورتوں کے ساتھ چند سپاہی کر دیے کہ اب وہ ہر جگہ جاتی اور جس عورت کی گود میں بچہ دیکھتی تو اس میں بتائی گئی علامات دیکھتی۔ اگر لڑکی ہوتی تو اس گھر کو چھوڑ دیتی۔ بالآخر انہوں نے اس بچے کو پا لیا اور لگی شور مچانے کی یہی وہ بچہ ہے جس کے بارے میں صالح علیہ السلام نے خبر دی ہے۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو اس کے عزیز و اقارب درمیان میں حائل ہو گئے اور بچے کو نہ جانے دیا۔ یہ لڑکا تمام بچوں میں زیادہ شرارتی بچہ تھا۔ اس بچے کی افزائش اتنی تیز تھی کہ جتنا کوئی بچہ ایک ہفتے میں بڑھتا، یہ صرف ایک دن میں بڑھ جاتا، اور ایک ہفتے میں اتنا بڑھ جانا جتنا دوسرے بچے ایک ماہ میں بڑھتے تھے، اور ایک ماہ میں اتنا بڑھتا جتنا کہ دوسرے بچے ایک سال میں بڑھتے تھے۔ شریروں کی منصوبہ بندی۔ جب یہ بچہ نوجوان ہو گیا تو زمین پر فساد مچانے والے 8 اشخاص نے اس بچے کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی منصوبہ بندی کی، کیونکہ اس بچے کی ایک خاص قدر و منزلت تھی اور ایک معاشرتی رتبہ تھا۔ اب شہر میں یہ نو فسادی تھے۔ صالح علیہ السلام اس بستی میں نہ سوتے تھے، بلکہ وہ رات کے وقت بستی سے باہر مسجد صالح میں آرام فرماتے تھے۔ صبح کے وقت آپ بستی میں آتے تھے اور اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، اور رات کو دوبارہ اسی مسجد میں جا کر آرام فرماتے تھے۔ بستی کے تمام بچوں کا قتل۔ ابن جری سے مروی ہے کہ جب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس اونٹنی کو ذبح کرے گا، تو پوری قوم نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہمیں اس لڑکے کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں قتل کا حکم دیتا ہوں۔ اب سمود نے تمام بچے قتل کرنا شروع کر دیے، صرف ایک بچے کو چھوڑ دیا، اور یہ وہی بچہ تھا جس کا آپ نے حکم دیا تھا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ بچہ بہت جلد جوان ہوا تھا۔ جب قوم نے اس بچے کی جوانی دیکھی تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اگر صالح علیہ السلام تمہیں بچوں کے قتل کا حکم نہ دیتے تو تمام بچے اس طرح جوان ہو جاتے۔ اسی نے تمہیں قتل پر ابھارا ہے۔ فسادیوں کی سازش اور انجام۔ اب قوم سمود نے ایک منصوبہ طے کیا کہ ہم میں سے چند لوگ سفر کے بہانے اعلانیہ شہر سے باہر نکلیں گے اور رات کو دوبارہ خفیہ طور پر شہر میں داخل ہو کر صالح علیہ السلام کو ان کی مسجد میں قتل کر دیں گے، اور لوگ یہ سمجھیں گے ہم تو سفر میں ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر شک نہ جائے گا۔ چنانچہ وہ تمام لوگ رات کے وقت ایک پتھر کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ صالح علیہ السلام کو قتل کیا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر ان پر آن پڑا اور سب کو وہیں کچل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگوں کو واقعے کی اطلاع ملی تو بھاگے بھاگے قوم سمود کے پاس پہنچے اور شور بچانے لگے کہ صالح علیہ السلام کو تمہارے بچے ذبح کروا کے بھی صبر نہ آیا، حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا۔ یہ خبر سن کر پوری قوم مشتعل ہو گئی اور اونٹنی کو ذبح کرنے کے ارادے سے سب وہاں جمع ہو گئے۔ سب لوگوں نے اونٹنی پر حملہ کر دیا، مگر عاشر کا بیٹا ان میں شامل نہ ہوا۔
اونٹنی کا قتل۔ وہ لوگ ایک نہر کے کنارے جمع ہو گئے جو کہ صالح علیہ السلام کے راستے میں پڑتی تھی۔ ان میں سے 8 آدمی چھپ گئے تاکہ جیسے ہی صالح علیہ السلام اس راستے سے گزریں تو وہ انہیں قتل کر دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو بالکل سیدھا ہو جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد یہ سب لوگ جمع ہو کر ایک اونٹنی کو ذبح کرنے چلے۔ اونٹنی حوض کے قریب کھڑی تھی۔ ان میں سے ایک بدبخت شخص نے ایک آدمی کو پکارا کہ تو آ اور اس کو ذبح کر۔ وہ شخص آگے بڑھا اور جب اس نے دیکھا کہ یہ کام اس کی طاقت سے باہر ہے تو واپس پلٹ گیا۔ اسی طرح بہت سے آدمی آگے بڑھے اور واپس پلٹ گئے۔ آخر میں وہی بدبخت شخص آگے بڑھا جو لوگوں کو اونٹنی ذبح کرنے کی دعوت دے رہا تھا اور اونٹنی کو ذبح کر ڈالا۔ انہی میں سے ایک شخص صالح علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ صالح علیہ السلام اسی وقت وہاں پہنچے تو قوم آپ سے معذرت چاہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے اسے ذبح نہیں کیا بلکہ فلاں شخص نے اسے ذبح کیا ہے، اس کام میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ اونٹنی کے بچے کی تلاش۔ صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اگر تم اس اونٹنی کے بچے کو تلاش کر کے لاؤ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر سے عذاب کو دور کر دے۔ اب پوری قوم اونٹنی کے بچے کو تلاش کرنے لگی، لیکن اونٹنی کے بچے نے جب اپنی ماں کو مضطرب دیکھا تو وہ اسی وقت کارا نامی چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ لوگ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو اور پہاڑی پر چڑھنے کا سوچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑی کو حکم دیا کہ وہ اتنی دور ہو جائے کہ کوئی پرندہ بھی وہاں نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ پہاڑی اونچی ہوتی چلی گئی۔ یہ لوگ ناکام واپس آ گئے۔ سمود کا عذاب کے لیے تیار ہو جانا۔ صالح علیہ السلام جب بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں اونٹنی کا بچہ رو رہا ہے۔ وہ بچہ صالح علیہ السلام کے سامنے آیا اور شدت خوف کی وجہ سے 3 مرتبہ بلبلایا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، دنیا سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، پھر اللہ کا عذاب تمہیں جکڑ لے گا اور اس وعدے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو عذاب سے پہلے آنے والی علامات بھی بتا دی کہ پہلے دن ان کے چہرے پیلے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ آل سمود کے چہرے بگڑنا۔ قوم سمود جب پہلی صبح کو اٹھی تو ان کے چہرے زرد تھے جیسے ان کے چہروں پر ہلدی مل دی گئی۔ جب شام کا وقت ہوا تو سب مل کر چیخنے لگے کہ ہائے، ایک دن گزر گیا اور عذاب قریب پہنچ گیا۔ دوسرے دن جب سو کر اٹھے تو ان کے چہرے سرخ تھے۔ جب شام ہوئی تو پھر چیخنے لگے کہ ہائے، 2 دن گزر گئے اور عذاب قریب تر ہو گیا۔ جب تیسرے روز صبح اٹھے تو ان کے چہرے سیاہ تھے، گویا کہ ان کے چہروں پر تارکول مل دیا گیا ہو۔ اب وہ سب مل کر چیخنے لگے کہ ہائے، عذاب سر پر آن پہنچا۔ اب جب کہ انہیں بالکل یقین ہو گیا کہ عذاب ضرور آ کر رہے گا تو انہوں نے اپنے جسموں کو کفن میں لپیٹ لیا، خوشبو لگائی۔ ان کی خوشبو سفید اور مکر درخت کا عرق ہوا کرتی تھی۔ زوردار آواز۔ پھر انہیں ایک زوردار آواز سنائی دی تو انہوں نے کہا کہ عذاب کہاں سے آئے گا؟ آیا آسمان کی طرف سے نازل ہوگا یا زمین سے نکلے گا؟ پر جب چوتھے روز کی صبح ہوئی تو آسمان سے زوردار آواز نکلی جن سے ان کے دل سینوں میں پھٹ گئے اور وہ تمام ہلاک کر دیے گئے۔ قوم سمود کے ایک فرد کو خدا کا بچا لینا۔ ابن جری کی روایت ہے کہ جب زوردار آواز نے انہیں آ لیا اور مشارق و مغارب میں رہنے والے کافروں کو ہلاک کر دیا تو ان میں سے صرف ایک شخص باقی بچا جو کہ اس وقت بیت اللہ میں تھا۔ حرم شریف میں ہونے کی وجہ سے وہ عذاب سے بچ گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، وہ شخص کون تھا؟ آپ نے فرمایا وہ ابو رغال تھا۔ یعنی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سمود کی بستی میں داخل ہو تو وہاں کا پانی نہ پیے۔ عذاب کی جگہ داخل ہونے سے احتیاط۔ ابن عمران رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سمود کی بستی پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ان عذاب والوں پر تم داخل نہ ہو مگر یہ کہ روتے ہوئے، اور اگر تم رونے والے نہ ہو تو اس بستی میں داخل نہ ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی عذاب میں جکڑ لیے جاؤ جس میں وہ مبتلا کیے گئے تھے۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجر کی بستی میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر کہا اما بعد،
تم رسولوں سے معجزات طلب نہ کرو، یہ قوم صالح ہے جنہوں نے اپنے رسول سے معجزہ طلب کیا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، ابھی اس وادی میں ہے تو ابھی دوسری وادی میں نظر آتی، وہ بھی اپنی باری پر پانی پیتی تھی۔ قوم سمود کا واقعہ حدیث رسول کی روشنی میں۔ ابو طفیل سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے فارغ ہو کر آ رہے تھے کہ راستے میں ہجر کی بستی میں روئے اور کہا کہ اے لوگو، تم اپنے نبی سے معجزات مت طلب کرو، یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے، انہوں نے اپنی نبی سے معجزہ طلب کیا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اونٹنی بھیج دی، وہ اپنی باری والے دن وادی سے آتی اور پانی پیتی۔ جس دن وہ اونٹنی آتی، لوگ اس سے پہلے والے دن پانی کا ذخیرہ کر لیتے تھے، پھر پانی کے ذخیرے کے مساوی اس کا دودھ نکال لیتے، پھر وہ اونٹنی وہاں سے چلی جاتی، مگر انہوں نے اپنے رب کی ناشکری کی اور اسے ذبح کر دیا، بس اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 دن عذاب بھیجنے کا وعدہ کیا اور اس وعدے میں کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے تمام مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے کافر لوگوں کو ہلاک کر دیا، سوائے ایک شخص کے، کیونکہ وہ حرم میں تھا، اللہ کے گھر نے اسے عذاب سے بچائے رکھا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص تھا؟ آپ نے فرمایا وہ ابو رغال تھا۔ اہل تورات گمان کرتے ہیں کہ عاد، سمود، ہود، صالح کا تورات میں کوئی ذکر نہیں۔ عرب کی شہرت کی وجہ سے ان کے قصے پھیل گئے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پھیلا۔ اگر مجھے کتاب کی طوالت کا خوف نہ ہوتا تو میں عاد و سمود کے بارے میں زمانہ جاہلیت کے شعراء کے اشعار کا ذکر کرتا، اور جن لوگوں نے ہمارے موقف کے خلاف ذکر کیا ان کے بارے میں ذکر کرتا، لیکن ان سب باتوں کو کتاب کی طوالت کی وجہ سے ترک کرتا ہوں۔ صالح علیہ السلام کا انتقال۔ بعض اہل علم کے بقول صالح علیہ السلام کی کل عمر 58 برس تھی، اور آپ نے تقریباً 20 برس تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادت کی دعوت دی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔